کہ لوگوں میں اسی زبان کو چوس کے پلا ہوں جس زبان سے میرے نانا نے وحی کو بیان کیا ہے۔ جب وحی آتی تھی، قرآن آتا تھا، تم لے لیتے تھے، کیا میری بات پہ اعتبار نہیں ہے؟ وہ پیغمبر گرامی کی حدیث، یا علی یا تیری معرفت میں رکھتا ہوں یا اللہ، اور یا میری معرفت اللہ رکھتا ہے یا تو۔ سلیمان میں اس خلافت کو بھیڑ کی ناک سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، میں اس چھوٹے سے کام کے لیے علی جھوٹ بولتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس آیت کے اندر پہلا لفظ جو نیا ہے اس کے اندر مرض، مرض کے معنی ہے بیماری، مرض۔ یہ 13 مرتبہ قرآن حکیم میں لفظ آیا ہے۔ زادہم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ۔ زادہم جو لفظ ہے، کیونکہ فا پیچھے گزر چکی ہے، اس کے معنی آپ کو آتے ہیں۔ اس کا معنی ہے زادہم، اس نے ان کو زیادہ کیا۔ 6 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر یہ آیا ہے۔ یہ لفظ ہے علیم۔ علیم کے معنی ہے دردناک، تکلیف دہ اور المناک عذاب۔ یہ 58 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ ہے قانو۔ قانو کے معنی ہے وہ تھے، وہ ہو گئے، وہ تھے اور وہ ہو گئے۔ 267 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر آیا ہے۔ یکذبون، اس کے معنی ہے وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کے اندر 2 مرتبہ آیا ہے۔ پیچھے ہم سورہ بقرہ کو ہر روز اول سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کون لوگ جو صاحب تقویٰ ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، میرا حبیب برابر ہے، ان کے اوپر انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کفر کی وجہ سے کیا کر دی؟ مہر لگا دی۔ علی سمعہم، ان کی سماعت، کانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈال دیا یا لٹکا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ کے اوپر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے اوپر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ در حقیقت مومن نہیں ہے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ اسی جھوٹ کی وجہ سے پچھلی آیت کا یہ جواب ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر کے کسی کو دھوکہ دے دوں گا، کبھی کبھی وہ کیا کرتا ہے، مالک آنکھیں بند کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کتنا وفادار ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے نادان کہ اس مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں، میں اس کا مال، اس کی چیزیں، اس کا سامان چوری کیے جا رہا ہوں، یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ
وہ جانتا ہے لیکن یہ نادانی میں کام کیا جاتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے، یا پھر نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے یا جیل چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ یخادعون الا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، یہ کیا ہے، نادان ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ لا شعوری میں یہ کام کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، یہ کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس بیماری کو بڑھاوا دیتا ہے، زیادہ فرماتا ہے۔ کیا اللہ کسی کو بیماری دے دے یا اس کو بڑھا دے تو کیا اللہ سزا دے سکتا ہے؟ یعنی کسی کو بیماری دیتا نہیں ہے، انسان خود بیماری لینا چاہتا ہے۔ یہ لوگ بھی خود لینا چاہتے تھے، خود بیمار رہنا چاہتے تھے، جب رہنا چاہتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی کے اندر ڈھیل دے دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت دردناک، المناک، خطرناک عذاب۔ عذاب علیم، اگر آپ اس عذاب علیم سے آگاہ ہو جائیں ہر انسان تو شاید گناہ نہ کرنے پائے کہ قیامت کے دن یہ سننا، آپ لوگ بھی ایسے یہاں سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، دونوں کام کر رہا ہوں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ عذاب علیم ہے کیا چیز۔ اگر آپ قرآن حکیم کو، بعض ایسے سورے ہیں آپ متوجہ، آپ کی توجہ اور حواس ہوں، پڑھیں تو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما قالوا یکذبون، ان کی کذب بیانیوں کی وجہ سے، ان کی جھوٹوں کی وجہ سے۔ ایمان نہیں لاتے تھے، کہتے ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اس طرح کی گفتگویں کر کے وہ اپنے لیے دردناک عذاب۔ جھوٹ ایک بہت بڑی بری چیز ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب خلافت دوسرے خلیفہ دنیا سے چلے گئے، تیسری خلافت آنی تھی، تو ایک شخص تھا جس کے ووٹ سے امیر المومنین یا عثمان صاحب جو ہیں خلیفہ بن جاتے، تو وہاں پر اس نے شرط لگا دی کہ آپ یہ ہمارے ساتھ وعدہ کریں، آپ میں سے جو بندہ سیرت شیخین پہ عمل کرے گا اس کو ووٹ دے دیں گے۔ حضرت نے انکار کر دیا، امیر المومنین نے، تو خیر پھر دوسرے صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے، خلافت ان کے پاس چلی گئی۔ ظاہر ہے وہ الیکشن تھا، الیکشن کے اندر جب امیر المومنین اٹھے تو روایات کے اندر ہے کہ سلمان فارسی جو کہ بہت معرفت رکھتا تھا اہل بیت کی، لیکن وہ پیغمبر گرامی کی حدیث، یا علی یا تیری معرفت میں رکھتا ہوں یا اللہ، اور یا میری معرفت اللہ رکھتا ہے یا تو، اس کی بنیاد پہ سلمان فارسی نے دیکھ کر کہا کہ یا علی اگر آپ کہہ دیتے تو کیا فرق پڑتا، بعد میں عمل نہ کرتے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں سیرت پیغمبر پہ اور قرآن و سنت پہ عمل کروں گا، تو پھر یہی کرتے نہ کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سلمان میں اس خلافت کو بھیڑ کی ناک سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، میں اس چھوٹے سے کام کے لیے علی جھوٹ بولتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یعنی ایک بہت بڑی سلطنت، آج حکومت کے لیے کیا کیا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح کی غلط بیانیاں کرتے ہیں، تو حضرت نے حکومت چھوڑ دی، لیکن ہمیں ایک درس دیا کہ یاد رکھو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بڑی سلطنت چھوڑ سکتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، تو لہٰذا ہمیں بھی امیر المومنین کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام میں ہمیں اور کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ چلو غلطیاں ہوتی ہیں، بندے سے کام نہیں ہوتے، سیدھی بات بندہ کرے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جھوٹ بول کے بندہ آگے بڑھنا چاہے تو وہ کبھی کامیاب
نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث انشاءاللہ ایک آدمی آپ میں سے بیان فرمائے، پھر آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علی علیہ السلام لا تعجل فی عیب احد بذنبہ فلعلہ مغفور لہ۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کریں، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت خوبصورت حدیث ہمارے برادر شکیل نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بھی جلدی نہیں کرتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ جو ہے میرے دروازے پہ آ جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 دن تک انتظار کیا جاتا ہے، اس کے بعد فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اب کیونکہ یہ نہیں آیا، اب یہ ان کا ایک گناہ ہی لکھ لیں۔ ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے نیکی کا، تو اللہ کہتا ہے لکھ لو، ابھی کی نہیں فرشتوں سے۔ اور جب کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کیا ہے، کہتا ہے ایک کے بدلے 2 نیکیاں یا 10 نیکیاں اس کی لکھ لی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا کریم ہے، کتنی محبت کرتا ہے ہم سے۔ تو امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے اس حدیث کا۔ وہ کیا ہے؟ امیر المومنین ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے کبھی کسی کو سزا دینے میں جلدی نہ کریں، ہم کم از کم دیکھیں۔ قرآن حکیم کی آیت بھی ہے کہ ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی آپ کے پاس خبر لے آئے تو اس کی تحقیق و تفتیش کرو، فوری حکم جاری نہ کرو، پھر بعد میں شاید آپ کو آپ کے اس فیصلے پہ پچھتانا پڑے۔ تو اس کا ویٹ کرو، دیکھو، لوگوں سے بات کرو، پھر کیا ہے آپ فیصلہ کرو۔ تو حدیث کا حسن ایک یہ بھی تھا کہ حدیث یہ فرما رہی ہے مولا علی اپنے اس نورانی قول کے اندر کہ آپ جب جلدی کریں گے جہالت میں شاید کوئی غلط فیصلہ کر دیں، پھر جب بندہ آتا ہے تو انسان کو ظاہراً غصہ بھی ہوتا ہے۔ فرض کریں ناصر شاہ صاحب آئے ہیں، ایک غلطی کی شکیل صاحب نے شکایت لگائی ہے، تو پھر بندے کو غصہ بھی ہوتا ہے، ادھر سے اس کو غصہ ہے، ادھر سے پھر دوسرے بندے کو غصہ دلا رہے ہیں۔ تو غصے میں جب فیصلہ کریں گے تو پھر وہ فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ اس وقت فیصلہ کریں جب آپ کے حواس کام کر رہے ہوں، تب فیصلہ کریں۔ اللہ اتنا سزا دینے والا تو اتنا کرم کرتا ہے، وہ 3 دن تک نہیں لکھتا، تو ہم جو ہے اسی دن فیصلہ کرتے ہیں، اللہ سے آگے بڑھنا شروع کر دیں تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس زیارت کے نورانی کلمات کی طرف۔ کل ہم نے ایک زیارت کا جملہ تھا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس زیارت وارثہ کے اندر، بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔ امام حسین علیہ السلام کل ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے نماز کو قائم فرمایا، نماز کو پڑھا، اور آج کے جملات جو ہے زیارت کا، زکوٰۃ کو انہوں نے ادا کیا، زکوٰۃ کو دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک تو زکوٰۃ مال ہے جو امام حسین علیہ السلام نے دی، اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی اس سے درگزر نہیں کیا۔ جو غریب اور فقیر لوگوں کا حصہ تھا حضرت اس سے بھی بڑھ کر انفاق کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ بدنی، ایک ہے زکوٰۃ مالی، ایک ہے زکوٰۃ بدنی، آپ اپنے بدن کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ روزہ رکھتے ہیں، اس کے ذریعے دیتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ساری زندگی گزری ہے، سید الشہداء کی بھی، باقی ائمہ کی بھی، انہوں نے دن میں روزہ رکھا ہے، رات کو عبادت کی ہے۔ امیر المومنین کی زندگی بھی اسی طرح گزری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر علماء کہتے ہیں، اور بعض فقہا جس میں شیخ مفید کہتے ہیں کہ امام حسین نے حد ہی کر دی کہ امام حسین نے جہاں مال کی زکوٰۃ دی، وہاں اپنے بدن کی زکوٰۃ دی، وہاں اپنے خانوادہ میں بچوں کو بھی قربان کر دیا راہ خدا میں۔ زکوٰۃ بھی راہ خدا میں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو
چھوٹے بچے کو جو 6 مہینے کا بچہ ہے اس کو بھی قربان کر دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر سید الشہداء نے یہ پتہ تھا سید الشہداء کو کہ میں جب چلا جاؤں گا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سر مبارک سے چادر کو اتار لیا جائے گا۔ اس کے باوجود حضرت نے دین کو اہمیت دی۔ جو لوگ جہالت کی وجہ سے، میں ان کو کہوں گا کہ وہ متوجہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کے اوپر تہمت لگاؤں کہ وہ دین کے دشمن ہیں، متوجہ نہیں ہے کہ مقابلہ کرتے ہیں امام حسین کا اور احکام الہی کا۔ بھلا احکام الہی کو امام حسین سے بہتر کون جانتا تھا، بہتر کون سمجھتا تھا؟ اور اپنے آپ کو بھی امام حسین سے بڑھ کر بہتر کون سمجھتا تھا؟ خود سید الشہداء اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، احکام الہی کو بھی بہتر سمجھتے تھے، دین بھی اور قرآن حکیم کا نزول بھی پیغمبر گرامی اسلام کے اوپر ہوا تو امام حسین علیہ السلام بھی گود مصطفیٰ میں ہوتے تھے۔ بلکہ کبھی کبھی تو بعض روایات کو میں دیکھتا ہوں، میرے لیے بہت تعجب آور ہوتی ہیں۔ سید الشہداء نے ایک دفعہ یہ جملہ کہا کہ لوگوں، میں اسی زبان کو چوس کے پلا ہوں جس زبان سے میرے نانا نے وحی کو بیان کیا ہے۔ جب وحی آتی تھی، قرآن آتا تھا، تم لے لیتے تھے، کیا میری بات پہ اعتبار نہیں ہے؟ میں لعاب دہان پیغمبر کو چوس چوس کے میرا وجود، میرا گوشت پوست بنا ہے، تو میں اس کا فرزند ہوں۔ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میری طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہر مرحلے میں دین اسلام کی بقا کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دی۔ یہ مقابلہ کرنا کہ نماز افضل ہے یا امام حسین علیہ السلام افضل ہیں، اس کا مقابلے کا کوئی ایسا بنتا نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کریں۔ کیا حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ اتنے بڑے سخت مارکے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین بھی نماز پڑھ رہے ہیں صفین کے اندر، تو لہٰذا ان کو جس طرح دین سے محبت تھی، اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر دین مصطفیٰ کی بقا اس میں ہے کہ میں مارا جاؤں، تیروں تلواروں آؤ حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں دین کے اوپر سودا بازی نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا امام عالی مقام نے زکوٰۃ نہ فقط مالی زکوٰۃ دی، ہر قسم کی زکوٰۃ سید الشہداء نے ادا کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان جو کلمات ہم نے کہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم اس پہ عمل کریں، اور اللہ ہمیں عامل بنائے، اللہ ہمیں نمازیوں میں سے ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا جن لوگوں نے اس سیکشن کے لیے اور بالعموم پورے جامعہ کے لیے، یا بعض لوگ جامعہ کو نہیں بلکہ دین مبین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بالاخص جو لوگ اس سیکشن میں ہماری مدد کر رہے ہیں، ان میں سید علی ذوالقرنین صاحب نے ہماری مدد کی، اور صدیقی برادران نے، بڑے صدیقی صاحب، چھوٹے صدیقی صاحب، نور رضا صاحب، انہوں نے ہماری مدد کی، شیخ عامر حسن انہوں نے ہماری مدد کی، زیدی صاحب نے ہماری مدد کی، اسی طرح ہمارے ایک اور برادر بھی ہیں، انہوں نے ہماری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بالاخص علی ذوالقرنین صاحب کی بیٹی اور باقی لوگوں کے والدین، خاندان کے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے بارہویں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرمائے، امام کو ہم سے خوش اور راضی فرمائے، اور اس ادارہ کے علماء، ٹرسٹیز حضرات جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو، اور بالاخص قبلہ قاضی صاحب، سیٹھ صاحب، کیونکہ ان کو 1 سال ہوا ہے دنیا سے گئے ہوئے، اللہ ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگواران کے بچوں کو نیک ہیں، نیک تر بنائے، اور ان دونوں بزرگوں کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالاخص قبلہ صاحب کے فرزندان دین کے کاموں میں بہت وہ حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جن حضرات کا تذکرہ کیا ہے، سید علی ذوالقرنین صاحب کی بیٹی اور باقی
ہمارے جتنے بھی بھائی جنہوں نے اس سیکشن میں ہماری مدد کی ہے، ان کے مرحومین مرحومات ٹرسٹیز حضرات علماء اپنے اپنے مرحومین مرحومات و مومنین مومنات جن کا نام لینے والا کوئی نہیں، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔